افطاری جو ہے، افطاری جب کھاتے ہو میری ماں بہنوں سے کہنا آدھا گھنٹہ پہلے سب ریڈی ہو جائے، تاکہ آدھا گھنٹہ پہلے افطاری میں بیٹھ جاؤ، دعا کرنا۔ افطاری کے وقت دعا مانگی جانے والی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ بولا تھا ماشاء اللہ۔ میری ماں بہنوں، افطاری کے وقت دعا کرو، افطاری چکرو دعا ختم ہے جہاں یہ ٹھیک نہیں۔ صحیح بات۔ اچھا کتنی ماں بہنیں ایسی ہے پکوڑی نکال رہی ہے، کچری نکال رہی ہے، گھومنی بنا رہی ہے، اذان ہو گئی، افطاری کا ٹائم ہو گیا، ادھر سب کچھ بنا رہی ہے، بھیج رہی ہے، پکا رہی ہے، اور قربان جاؤ پتہ یہ چلا کہ افطاری کا وقت 5 منٹ زیادہ ہو گیا، ابھی تک وہ روزہ نہیں کھولی ہے۔ میری ماں بہنوں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری لیٹ سے کھاؤ، افطاری جلدی کرو۔ جلدی کرو، ارے جلدی جوڑ بول، جلدی افطاری کرو، جلدی کرو۔ جلدی کا مطلب کیا؟ عصرے میں کر لو۔ ٹائم ہو، ارے ٹائم ہے تب نہیں ٹائم ہو کرو، تب کرے۔ یعنی جب ٹائم ہو جائے، وقت جب ہو جائے، اس میں دیری نہیں کرنا ہے۔ افطاری کا ٹائم جیسے 5:58 ہے، جیسے ہی 58 منٹ ہو جائے افطاری شروع کر دو، 1 منٹ بھی دیری مت کرنا، ثواب میں کمی آ جائے گی۔ افطاری جلدی کرو، سحری لیٹ سے کھاؤ، سحری لیٹ سے کھاؤ، سحری دیر سے کھاؤ۔ سحری دیر سے کھانے کا مطلب یعنی لاسٹ ٹائم تک 2 4 5 10 منٹ پہلے کھانا بند کر دینا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ نہیں کہ سحری 12 بجے رات میں کھا لیے، 1 بجے رات میں کھا لی تو جلدی بھوک لگ جائے گی نا، اس لیے بتایا کہ سحری کو لاسٹ تک کھانا ہے اور افطاری میں جلدی کرنا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اچھا کسی کو افطاری اگر کروا دیے، کسی کو اگر افطاری کروا دیے، کوئی روزے دار تھا افطاری کھلا دیے، پھر تو سمجھو کہ تم دھنی نکلے۔ کسی کو افطاری کرانا، میری ماں بہنوں سنو، کسی روزے دار کو افطاری اگر کرا دو گے، کسی روزے دار کو افطاری کرا دو گے تو جتنا ثواب اللہ روزے دار کو دے گا اتنا ثواب اللہ افطاری کرانے والے کو بھی دے گا۔ سبحان اللہ بولے ماشاء اللہ۔ تو روزے کے دنوں میں دیکھنا، کوشش کرنا کہ 2 4 5 10 آدمی کو افطاری ہم بھی کروا دے، اہتمام کر لینا، پڑوسی ہے، محلہ والا ہے، رشتہ دار ہے، روزے دار ہے، دعوت دے دیں گے، بھائی افطاری آج میرے گھر کیجئے گا، میرے گا گزارش جب وہ پہنچے تو اچھے سے افطاری کروانا۔ الحمدللہ۔ اچھا ایک بیماری اور یہ بھی ہے، ایک روزے دار وہ ہے روزہ نہیں رکھے گا، افطاری میں سب سے پہلے بیٹھے گا۔ اچھا بڑا جھمیلا کرتا ہے جو روزہ نہیں رہتا، افطاری میں سب سے پہلے بیٹھے گا، عورتوں کو بولے گا ابھی تک چنا نہیں بنا لو، پکوڑی نہیں بنیا، موڑھی نہیں بنیا، گھومنی نہیں بنی، سب لا لیو۔ ادھر سیب ہے، ادھر انار ہے، ادھر بیدانہ ہے، ادھر اخروٹ ہے، ادھر کاجو ہے، ادھر کشمش ہے، ادھر پکوڑی ہے، ادھر موڑھی ہے، ادھر گھومنی ہے، اور قربان جائیے جیسے ہی مؤذن اذان دیا، مغرب کے ٹائم اذان ہوتی ہے نا، ارے جب یہ نا ٹائم ہوتا ہے تب نا شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، بھیا شروع کر، اذان ہے گئی ہے۔ اچھا جو روزہ نہیں رہتا ہے کبھی سیب اٹھائے گا، کبھی انار اٹھائے گا، کبھی کاجو کھائے گا، کبھی کشمش کھائے گا، کبھی انڈا کھائے گا، کبھی پکوڑی کھائے گا، کبھی گھومنی کھائے گا، کبھی موڑھی کھائے گا، پھر بولے گا بھیا مزہ نہیں لگا، تم کو مزہ لگے گا، دن بھر فیکٹری چالو ہے۔ ابے مزہ تو اس کو لگے گا جو دن بھر بھوکا ہے، مزہ اس کو نہ آئے گا، اور مزہ اس کو نہ آئے گا جو دن بھر کا بھوکا ہے، مزہ اس کو آئے گا جو دن بھر کا پیاسا ہے، پانی کا شربت کا مزہ اس کو آئے گا۔ تمہارا یہ ٹاٹا کا فیکٹری دن بھر چالو تھا، اس کو آئے گا، ابھی تم کو مزہ نہیں آئے گا، بہتر ہے۔ اچھا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک بیماری اور یہ بھی سن لو، جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوا، سحری کا وقت ختم ہوا، مسجد میں اذان ہو جاتی ہے، ادھر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے ہم نہیں جانتے، ارے سحری کا وقت ختم ہوا اذان ہوتی ہے، ہوتی ہے نا، تاکہ پتہ چل جائے کہ اب سحری نہیں کھا سکتے، ختم ہونے کے بعد ہی اذان۔ لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نی میاں کھا، ابھی تو اذان ہو 5 منٹ لگوے نا، 5 منٹ تو 5 روٹی دے دے، کھا۔ سنو روزہ نہیں ہوگا،
روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ روزہ رات کے وقت سحری کھانے کا حکم ہے، صبح صادق ہو جائے پھر نہ کچھ کھا سکتے ہو نہ کچھ پی سکتے ہو۔ فجر کا اذان دینے کا مطلب کیا ہے؟ صبح صادق ہو گئی، رات ختم ہو گئی، اس لیے اذان دی جا رہی ہے تاکہ لوگ فجر کی نماز پڑھے گا۔ تو فجر کی نماز آدمی کب پڑھے گا؟ رات میں پڑھے گا؟ ٹائم ختم ارے ہو وہ گیا۔ رات میں پڑھے گا، صبح صادق ہوگا جب آدمی کا کہتے صبح صادق ہوگی تب لوگ فجر کی نماز پڑھے گا۔ یہ بیماری سنو، جیسے ہی ہم تو یہ کہیں گے میرے بچوں روزہ کو صحیح بناؤ، روزے کو صحیح بنانا، روزے میں کوئی خرابی نہیں آئے۔ ایک آدمی بولا کہ حضرت روزہ میں بیڑی پیو سوئی بیڑی صحیح بنانا، بولا کہ روزہ ٹوٹے جاوے بیڑی پینے سے۔ بیڑی پینے سے، میرے بچوں نوجوانوں بیڑی سنو، پینے سے روزہ ہوگا۔ روزہ رکھ کر بیڑی پینا، روزہ رکھ کر سگریٹ پینا، روزہ رکھ کر کولگیٹ گول کرنا، منجن کرنا، روزہ رکھ کر کھینی کھانا، یہ سب کا سب روزہ منع۔ ختم کر دے گا، روزہ نہیں ہوگا۔ روزے دار قربان جاؤ، نہ بیڑی پی سکتے ہو، نہ کھینی کھا سکتے ہو، نہ گٹکا کھا سکتے ہو، نہ پان کھا سکتے ہو، اور نہ حقہ پی سکتے ہو، کھا سکتے نہ ہیں۔ حقہ پی سکتے ہو۔ روزے میں احتیاط کروانا، روزہ کا احتیاط۔ اور میرے بچوں ایک بات یاد رکھنا، روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ سنو، بھوکا روزہ کس کا روزہ ہے؟ پورے جسم کا ہر اعضاء کا روزہ ہے۔ سنو، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، پیر کا بھی روزہ ہے۔ کیسے حضرت، کیسے یہ تو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، ہاتھ کا روزہ کیسے ہے؟ سنو، اس ہاتھ سے روزہ رکھ کر کسی کی چیز کو بغیر اجازت ہاتھ مت لگانا، یہ ہاتھ کا روزہ ہے۔ اور سنو، روزہ رکھ کر اس آنکھ سے کسی غیر لڑکی کو، غیر محرم لڑکی کو، عورت کو مت دیکھنا، بری چیزوں کو مت دیکھنا روزہ رکھ کر، یہ آنکھ کا روزہ ہے۔ روزہ رکھ کر اس زبان سے کسی کو گالی مت دینا، کسی کی غیبت مت کرنا، یہ زبان کا روزہ ہے۔ پیر کا روزہ کیا ہے؟ گناہوں کی جگہ چل کر مت جانا، یہ پیر کا روزہ ہے، تب جا کر روزہ ہوا، تب جا کر روزہ ہوا۔ صحیح بات، یہ نہیں روزہ رکھ لیے اب گٹر 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 بیڑی پی رہے۔ ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا ہوگا۔ روزہ رکھ کر کسی کو گالی نہیں دینا۔ میری ماں بہنوں سنو، روزہ رکھ کر کسی سے جھگڑا مت کرنا، کسی کو گالی مت دینا، روزہ نہیں ہوگا۔ روزہ نہیں ہو بے تو روزہ رکھے کارو غیبت کر وہ گالی دی، وہ روزہ تو بھوک رہنے کے ثواب ملے گا، صحیح بات، لیکن روزے کا ثواب میں کمی آ جائے گی میری ماں بہن۔ اس لیے کوئی جھگڑا کرے بھی، کوئی بھی جھگڑا کرے اگر تو تی وہاں بولے دے وہ دیکھ بہن می تور سے جھگڑا نہیں کروں، کیا کی مور روزہ چھے می جھگڑا کروا نہیں پام، الحمدللہ ثم الحمدللہ اچھان سے ہٹے جانا چھے، چپ چاپ ہے جانا چھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میری ماں بہنوں، اگر آپ صبر کر لیے اللہ اس کا جزا یہاں بھی دے گا، آخرت میں دے گا۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، روزہ رکھ کر کسی کو گالی نہیں دینا ہے، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ کوئی جھگڑا کرے ان سے کہہ دینا میرا روزہ ہے، میرا ارے زور سے بولو، جھگڑا نہیں کرنا، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ اے بابو، روزہ ہے، روزہ ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ اچھا بیٹھ جانے دے۔ اے بابو، اطمینان سے بیٹھو، جانے دے، بھاری ہو گیا، ہلکا ہوگا وہ، جا نہیں تو پتا چلے گا یہی ہو گیا، جا کہے گا یہ جلسہ میں تقریر کر دے، ایک نوجوان کھڑا ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہے ہم لوگ بیٹھو۔ بھاری ہو گیا، 10 منٹ کے بعد پھر کھڑا ہوا، میں نے کہا کہے پریشان ہے؟ بولا حضرت بہت زور سے لگا۔ ہم بولے بیٹھ جاؤ نوجوان ہو، برداشت کرو۔ بیٹھ گیا، کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی، دیکھے بیٹھا ہوا ہے، ہمیں اشارہ کیے بیٹا جا، بولا نہیں جاؤں۔ تو ہم نے کہا کہاں جائے گا؟ تو وہ نوجوان بولا کیا کرنے جائے گا؟ جو کرنے جا رہے تھے وہ یہی ہوگی، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، تقریر کرنی تقریر شروع۔ الحمدللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا رمضان کے حوالے سے میرے بچوں، نوجوانوں،
एहतियात बरतना है। रमजान मुबारक का महीना बड़ा मुबारक महीना है, बड़ा मोहतरम महीना है। इस महीने का अदब करना, इस महीने का इकराम करना, और सुनो, इस महीने का जो अदब करेगा, इकराम करेगा, अल्लाह उसको भी सवाब देगा। एहतराम करना, अल्लाह उसको भी सवाब बेशक। देगा। सिर्फ एहतराम करने का, इकराम करने का और कुर्बान जाओ। और एक बात याद रखना, बेशक, जिसकी सुभान उम्र अल्लाह। 80 साल 90 साल 100 साल का बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा आदमी रोजा रखा है लेकिन याद नहीं उसको, अगर वो रोटी वोटी खा ले दिन में तो उसे रोकना मत। खाने से, अरे बोलो, खाने से मत रोकना, उसे मत रोकना, उसे याद नहीं। बूढ़ा आदमी 100 साल की उम्र हो गई, 110 साल 120 साल उम्र है, कुर्बान जाओ। ओ इसीलिए बता कि उसे रोकना नहीं, खाने देना, उसे खाने देना। ओ जब खा ले फिर बोल देना तुम्हारा रोजा है। 80 साल का बूढ़ा है, 90 साल का बूढ़ा है, 100 साल का बूढ़ा है। नौजवानों सुनो, अल्लाह कहता है कि जब मेरे बंदे की उम्र 80 साल हो जाती है तो मैं फरिश्तों से कहता हूं कि इस बंदे से मैं भी मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर। बूढ़ा आदमी से मोहब्बत करो, बुजुर्ग लोग जो है उनसे मोहब्बत करो, जो हमारी माँ बहनें बुजुर्ग हो गई हैं उनसे मोहब्बत करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये रमजान के हवाले से कुछ पैगाम थे मेरे बच्चों, नौजवानों। चाहे जो हो जाए, रोजा नहीं छोड़ना। हाशिम अमला क्रिकेटर खिलाड़ी है, आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, जानते होंगे। साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है। इतनी बड़ी दाढ़ी है, 24 साल का नौजवान है, इतनी बड़ी दाढ़ी है मेरे बच्चों, नौजवानों। सुनो, रमजान के महीने में रोजा रखकर टेस्ट क्रिकेट खेलता है। वो टेस्ट क्रिकेट पूरे दिन मैदान में रोजा रखकर दौड़ता रहता है, लेकिन रोजा नहीं छोड़ता है। हम तो पंखे के नीचे रह रहे हैं, हम तो घर में पलंग में आराम कर रहे हैं। अगर हम रोजा ना रखें तो ये अफसोस है। वो जवानी बेकार जवानी है, जिस जवानी में अल्लाह इबादत कबूल ना कर ले, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ ना कर दे, वो जवानी बेकार जवानी है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, अल्लाह पूछेगा, ओ मेरा नौजवान, अपनी जवानी को किस काम में लगाया है, इसका जवाब दो। तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हाथ उठाओ, इंशाल्लाह वादा करो कि 30 रोजे पक्के रखेंगे इंशाल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह। एक यहूदी, इंशाअल्लाह, एक ईसाई, एक मुसलमान सफर कर रहा था। यहूदी, ईसाई, मुसलमान, कौन कौन जरा बोलो भाई। यहूदी, ईसाई, मुसलमान सफर कर रहा था। अच्छा देखिएगा, शाम का वक्त हो गया। अच्छा, उन लोगों के पास में खीर थी, खीर जाने ना? अरे खीर जानते हैं ना कि नहीं जानते हैं? काजू डाला जाता है, किशमिश डाला जाता है, नारियल डाला जाता है, दूध डाला जाता है, चीनी डाला जाता है, तब जाकर खीर बनती है। तो यहूदी बोला, भाई हमको भूख लगी है, खीर हमको खाने दो। तो ईसाई बोला कि भूख तो हमको भी लगी है, हमको भी खाने दो। तो बोला कैसे होगा, थोड़ी सी तो खीर है, एक आदमी का पेट भर सकता है, ये हम लोग 3 आदमी हैं, तो तीनों आदमी कैसे खाएगा? मुसलमान बोला हमको भी भूख लगी, हमको भी खाने दो। तो वो तीनों आदमी बोला कि देखो झगड़ा मत करो, तीनों आदमी सो जाओ, तीनों आदमी सो जाओ। जो ऊंचा ख्वाब देखेगा, सपना देखेगा, जो ऊंचा ख्वाब देखेगा वही इस खीर को खाएगा। सो जाओ। यहूदी सोया, ईसाई सोया, मुसलमान भी सोया, खीर को खाएगा। सही बात। ये मुसलमान किया क्या, रोजा का दिन था, 2 बजे रात में उठा, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, बोला हमको कल रोजा रखना है, सब तो खीर खा के सो गया। वो यहूदी सुबह उठा, देखा खीर नहीं है, ईसाई को उठाया, उठो खीर गायब। पूछा भाई खीर क्या हुआ? बोले भाई खीर क्या हुआ नहीं हुआ, पहले अपना अपना ख्वाब देखा बताओ। यहूदी से पूछा कि तुम कहां थे?
कौन सपना देखे? यहूदी बोला हम सपना में देखे कि पहाड़ पर चले गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए हम। ईसाई से पूछा तुम क्या देखे? बोला कि हम ये देखे हम पहले आसमान में हम चले गए। तो मुसलमान से पूछा तुम क्या देखे? बोला हम क्या देखे, हम सोए जैसे ही वैसे ही एक सफेद पोश बुजुर्ग आया हमको जगाया, बोला नादान कल रोजा है सेहरी खा लो सो जाओ। हम खा लिए सो गए। मेरे बच्चों नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान का महीना अब कुछ दिन बचे हैं मेरे बच्चों, ज्यादा दिन बचा नहीं रमजान का, 10 दिन मान के चलो अल्हम्दुलिल्लाह। 28 तारीख से तरावी की नमाज शुरू हो जाएगी। अच्छा देखो तरावी की नमाज मत छोड़ना, तरावी की नमाज ये तरावी की नमाज छूटने ना पाए मेरे बच्चों। एक बात याद रखना, तरावी की नमाज चांद देखकर तरावी शुरू करो, चांद देखकर तरावी की नमाज खत्म करो। अल्हम्दुलिल्लाह 20 रकात तरावी की नमाज है। हाफिज कुरान के पीछे अल्लाह का कुरान सुनना, और जब कुरान मुकम्मल हो जाए 30 दिन तरावी पढ़ना, 30 दिन चांद देखकर तरावी शुरू हो, चांद देखकर तरावी की नमाज खत्म हो। इंशाअल्लाह अमल करोगे। ये पैगाम था पहुंचा दिया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ये हमारे बच्चे नौजवान हैं, या अल्लाह ये कुछ पैगाम था मैंने इन तक पहुंचा दिया। या अल्लाह ये अपने हाथों को हवा में बुलंद किया। या अल्लाह हमारे नौजवानों के इन उठे हुए हाथों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह ये रमजान का महीना आने वाला महीना, इस महीने में हम सबको इस महीने का इकराम करने की, एहतराम करने की, या अल्लाह इज्जत करने की, पाबंदी के साथ इबादत करने की हम सबको